اور پھر ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں، اس مبارک مہینے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں۔ پورا 11 مہینہ تو نے بستر پر سویا ہے، فجر کی نماز کے ساتھ مذاق کیا ہے، کھلواڑ کیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں بھی تجھے غیرت نہیں آتی ہے، تمہارے اندر حیا نہیں آتی ہے۔ مبارک مہینے میں بھی تو نے فجر کی نماز کو قضا کر دیتا ہے، مغرب کی نماز کو قضا کر دیتا ہے، عصر کی نماز کو تو قضا کر دیتا ہے، عشاء کی تراویح کو تم چھوڑ کر کے بستر پر آرام کرتا ہے، بستر پر سکون حاصل کرتا ہے۔ کیا چاہتے ہیں انسان؟ کیا چاہتا ہے یہ بنی آدم؟ کیا چاہتا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی؟ کیا اس طریقے سے منمانی کر کر کے ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا؟ نہیں بدلاؤ آئے گا۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، معافی مانگے پروردگار عالم سے کہ نہیں، آنے والے زندگی اور آنے والے جو یہ چند دن رہ گئے ہیں بہترین طریقے سے گزاریں گے، اوابین کا اہتمام کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، درود پاک کا اہتمام کریں گے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ عہد کیجئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ آپ بتائیں تو ذرا صحیح، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پورا ایک مہینہ ہم نماز پڑھ پا رہے ہیں؟ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں امام کے ساتھ نیت باندھنا۔ جو ہی امام نے نیت باندھی اسی فوراً آپ نیت باندھ لے، یہ تکبیر اولیٰ کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے پورا ایک مہینہ نمازیں پڑھی ہے۔ کوئی اپنا اعمال کا جائزہ لے لے، اپنے گریبان پر جھانک کر کے دیکھ لے، تکبیر اولیٰ زندگی میں آئی ہے؟ نہیں آئی ہے۔ اس مبارک مہینے میں بھی ہماری نہیں آ رہی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی میں یہ بات لکھی ہے، 22 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے۔ کیسے یہ لوگ تھے؟ ہم سے ایک مہینہ مبارک مہینہ میں تکبیر اولیٰ نہیں ہوتا؟ کہاں کھڑے ہیں یار؟ ذرا سوچے تو ذرا صحیح۔ یہ بیان نہیں، یہ درد دل ہے، یہ آپ کو واضح نصیحت ہے۔ دیکھیے، اپنے جائزہ لیجئے کہ ہم کھڑے کہاں تھے، کھڑے کہاں ہے۔ بیان تو کرنے کے تو بہت ہے، لیکن بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اپنے زندگی کو بدلنا کامیابی ہے، اپنے زندگی میں نیکیوں کو لانا کامیابی ہے، ورنہ بات کو سن کر کے ادھر ادھر کرنا یہ کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے پھر ایک بات آپ سے یہ کہہ دوں، اس مبارک مہینے کی قدر کر لیجئے، نمازوں کا اہتمام کر لیجئے، قرآن کریم کا تلاوت کا اہتمام کر لیجئے۔ اگر اس سے پہلے جو زندگی گزر گئی ہے کے بعد توبہ اور استغفار کر کے آئندہ اس کو بہتر کرنے والا بنا دیجئے، اور یہ عہد کر لیجئے کہ آنے والے جو چند دن رہ گئے ہیں اپنے جو ہے اعمال کو ٹھیک کریں گے اور اپنے کانوں کو اور زبان کی حفاظت کر لیں گے۔